وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الله تعالى في موضع آخر: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی رسول مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جن کی رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے حیثیت اور درجہ حاصل ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، زندگی کے ہر شعبے اور ہر موڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا تسلیم کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آئیے قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مہینہ جو چل رہا ہے یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کے اس خطبے میں رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ پھر جو لوگ روزہ رمضان کے مہینے کو پانے کے بعد بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ وہ رکھ سکتے تھے، اس کا انجام کیا ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر گفتگو ہوگی۔ پھر رمضان المبارک کے اس مہینے میں رات میں تراویح کی نماز ہوتی ہے، قیام اللیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کا کتنا وہ مقام و مرتبہ ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر بھی گفتگو ہوگی۔ آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہم سنتے ہیں۔
اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ پچھلے خطبے میں بھی قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا گیا تھا، اس کا ترجمہ سنایا گیا تھا، لیکن پھر دوہرا دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ ھدی للناس، لوگوں کے لیے اس میں ہدایتیں ہیں۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور ہدایت اور حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی نشانیاں قرآن کریم میں موجود ہیں۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہوا آپ کے سامنے۔ قرآن کریم کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم جو نازل ہوا ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو رمضان کا مہینہ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، فضیلت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، بڑا ہی اہم مہینہ ہے، نیکیوں کو زیادہ سے زیادہ کمانے والا مہینہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا اس مہینہ میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں وہ کما سکے۔ یہ وہ مہینہ ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ جس شخص کو یہ مہینہ مل گیا اور اس نے کیا ہے اس مہینے میں بھرپور اللہ رب العالمین کی عبادت کر لی، تو اس نے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کو پا لیا، مغفرت کو پا لیا اور اجر عظیم کو حاصل کر لیا۔ اور جس نے اس مہینے کو پایا تو ضرور، لیکن رحمتوں سے، مغفرتوں سے اور اجر عظیم سے اپنے آپ کو محروم رکھا، نہ تو قیام اللیل کیا، نہ تو روزہ رکھا، نہ تو نمازیں پڑھی، نہ تو استغفار کیا، ایسا آدمی کیا ہے محروم ہو گیا، بڑا ہی بد نصیب ہے وہ آدمی۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ ایک حدیث عام طور پر لوگ بیان کرتے ہیں، خطبہ حضرات، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے عام طور پر ایک حدیث بیان کی جاتی ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، وہ بتلاتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے 3 عشرے اس میں ہوتے ہیں۔ عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10 دن 10 راتیں۔ تو 3 عشرہ، پہلا 10 دن، پھر دوسرا 10 دن، پھر تیسرا 10 دن، جس میں 30 دن پورے ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو پہلا 10 دن اس طرح سے کیا ہے رحمتوں والا مہینہ ہے، اس طرح کی حدیث ہے۔ دوسرا 10 دن پھر کیا ہے یہ اس طرح سے مغفرت والا۔ تیسرا 10 دن جہنم سے آزادی والا۔ اس طرح سے کیا ہے حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے۔ عام طور پر یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یہ مہینہ 3 عشرے پر مشتمل ہے۔ ایک عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ کیا ہے مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ لیکن یہ حدیث ضعیف حدیث ہے، صحیح سند سے یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس لیے ہم رمضان کے پورے مہینے کو آدھا، ایک عشرے کو رحمت والا قرار دیں، دوسرے عشرے کو مغفرت والا، تو تیسرے عشرے کو جہنم سے آزادی والا قرار دیں، یہ درست نہیں ہے۔ یہ صحیح حدیث سے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ضعیف حدیث ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے کہ پورا مہینہ رمضان کا پہلی تاریخ سے لے کر آخری تاریخ تک یہ پورا مہینہ رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے اور جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ پورا مہینہ ہر دن رحمت برستی ہے، ہر دن مغفرت ہوتی ہے، ہر دن کیا ہے اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے کافی تعداد میں آزاد کرتا ہے۔ تو یہ رمضان مبارک کے پہلی ہی تاریخ سے، پہلے ہی دن سے، پہلی ہی رات سے یہ کام شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے ایک عشرہ کو خاص کر دینا کہ
کہ رحمت کے لیے، دوسرے عشرہ کو مغفرت کے لیے، تیسرے عشرہ کو جہنم سے آزادی کے لیے، یہ حدیث سے کیا ہے؟ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں نہ رکھتے ہوئے بلکہ یہ ذہن میں رکھنا ہے جو صحیح ہے کہ پورا مہینہ رحمتوں والا ہے، پورا مہینہ برکتوں والا ہے، پورا مہینہ جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے، اور پورا مہینہ اللہ رب العالمین رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، مغفرت کرتا ہے، لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی کرتا ہے۔ پورا مہینہ یہ ہوتا ہے۔ آئیے میں حدیث آپ کو بتلاتا ہوں۔ ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، دھیان سے سنیے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے اور صحیح حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان للہ تعالی عتقاء من النار عند کل فطرۃ، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ ہر افطاری کے وقت، ہر روز، ہر رات کو افطاری کے وقت اللہ رب العالمین بڑی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ عند کل فطرہ بکل لیلۃ، اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے ان للہ تعالی وتقاء من النار عند کل فطرۃ فی کل لیلۃ، ہر رات افطاری کے وقت اللہ رب العالمین جہنم سے بڑی تعداد میں لوگوں کو آزاد کرتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ ہر رات افطاری کے وقت، ہر روز افطاری کے وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کر رہا ہے۔ یہ معلوم ہوا ایک عشرہ خاص نہیں ہو رہا ہے، ایک دن خاص نہیں ہو رہا ہے، ہر روز کا رمضان کا جو مہینہ ہے یہ پورا مہینہ ہر روز یہ عمل جاری رہتا ہے کہ اللہ کافی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ دوسری حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسند بزار کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیان سے سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہے؟ ان للہ تبارک و تعالی فی کل یوم و لیلۃ عتقاء من النار، یعنی فی رمضان ولکل مسلم فی کل یوم و لیلۃ دعوۃ مستجابۃ۔ یہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا۔ دو چیزیں اس میں ہیں، دھیان سے سنیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر روز دن میں اور رات میں، فی کل یوم و لیلۃ، دن میں بھی اور رات میں بھی، ہر روز رمضان کے مہینے میں، ہر روز رمضان کے مہینے میں دن میں بھی اور رات میں بھی اللہ رب العالمین کافی تعداد میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ کہ ہر روز دن میں بھی اور رات میں بھی، فی کل یوم و لیلہ، دونوں لفظ اللہ کے رسول نے استعمال کیا ہے اس میں، کہ دن میں بھی اور رات میں بھی ہر رمضان کو رمضان کے مہینے میں دن میں بھی اور رات میں بھی جہنمیوں کو کافی تعداد میں اللہ رب العالمین جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک تو حدیث کا ایک ٹکڑا یہ ہے، اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةً مُسْتَجَابَةً، اور ہر مسلمان کے لیے رمضان کے مہینے میں ہر دن اور ہر رات میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ رمضان کے مہینے میں ہر دن اور ہر رات، پورا مہینہ، ہر دن اور ہر رات ہر مسلمان کے لیے ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ جو بھی آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے، جو خیر و برکت کی دعا ہو، بھلائی کی دعا ہو، جہنم سے آزادی کی دعا ہو، جو بھی بھلی چیزیں ہیں، نیک چیزیں ہیں، وہ آپ اللہ رب العالمین سے مانگی رمضان کے مہینے میں، دن میں، رات میں۔ تو ہر رمضان کو دن میں بھی ایک دعا قبول ہوتی ہے اور رات میں بھی ایک دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ہزاروں دعا مانگیے، لیکن اللہ گارنٹی لے رہا ہے ایک دعا آپ کی ضرور قبول کرے گا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ایک ہی دعا قبول ہوگی اور بقیہ آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ آپ نے 10 چیزیں اللہ رب العالمین سے مانگی ہیں، ایک قبول کیا ہے اور 9 قبول نہیں کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ ایک قبول ہونا یہ گارنٹی دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ یہ گارنٹی ہے، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، لیکن اس کے علاوہ اللہ چاہے گا تو آپ نے 10 چیزیں مانگی ہیں، 10 قبول ہو جائے، 20 چیزیں آپ نے مانگی ہیں، 20 قبول ہو جائے، ہزاروں چیزیں آپ نے مانگی ہیں، وہ ساری کی ساری قبول ہو جائے۔ لیکن ایک دعا
ضرور بضرور ہر رمضان کو قبول ہوتی ہے، ایک دن میں ایک رات میں۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین سے دعائیں کیجیے، مغفرت طلب کیجیے، گناہوں سے معافی مانگیے، شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر جو بھی کام کر رہے ہیں، گناہوں کو پہاڑ اپنے اوپر لاد رہے ہیں، گناہوں کا انبار اپنے اوپر لاد رہے ہیں، توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ بہترین مہینہ ہے، مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے۔ اپنی ضد، ہٹ دھرمی اور جہالت میں مت رہیے، اللہ رب العالمین کی طرف آئیے، رجوع کیجیے، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹ کر آئیے، ان کے دربار میں آئیے، گڑ گڑائیے، اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ ہم نے جو کچھ کیا ہے گناہوں پر اصرار کیا تھا، ہر درمی کی تھی، لا علمی کی وجہ سے ہمیں علم ہو چکا ہے کہ یہ چیزیں صحیح ہیں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ علم ہو جانے کے بعد اب گڑ گڑائیے، اللہ رب العالمین کے دربار میں روئیے، سجدہ ریز ہو جائیے، دن میں بھی رات میں بھی۔ اللہ گارنٹی لے رہا ہے کہ اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، تمہاری مغفرت کرے گا، تمہیں بخش دے گا اللہ رب العالمین، اور جہنم سے اللہ رب العالمین تم کو آزاد کرے گا، اگر تم یہ چاہتے ہو۔ اگر نہیں چاہتے ہو اور بات کیا معلوم ہوا ہے کہ ہر روز یہ عمل جاری ہوتا ہے، پہلے عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، دوسرے عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے، تیسرے عشرے کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر روز اللہ دعا قبول کرتا ہے، دن میں بھی رات میں بھی، رمضان کے مہینے میں، اور ہر روز رمضان کے مہینے دن میں بھی جہنمیوں کو کافی تعداد میں آزاد کرتا ہے، رات میں بھی کافی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے، اور ہر افطاری کے وقت بھی اللہ رب العالمین جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ معلوم ہوا صحیح احادیث ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی تاریخ ہوتی ہے، پہلا رمضان ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نہیں کھولے جاتے ہیں، ایک بھی دروازہ نہیں کھلتا ہے۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ایک بھی بند نہیں کیا جاتا ہے۔ شیطانوں کو، سرکس جنوں کو اللہ رب العالمین جکڑ دیتا ہے، بیڑیوں میں باندھ دیتا ہے ان کو۔ یہ رمضان کی پہلی تاریخ سے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کی پہلی تاریخ ہی سے کیا ہے، چاند نظر آیا، یہ کام شروع۔ جنت کے سارے دروازے کھول دیے گئے، پھر پورا مہینہ جنت کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے گئے، پھر پورا مہینہ جہنم کا ایک بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا۔ پھر جتنے بھی کیا ہے شیاطین ہیں، بڑے بڑے سرکش جن ہیں، ان سب کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے، باندھ دیا جاتا ہے۔ پورا مہینہ یہ کام ہوتا ہے، پورا مہینہ ان کو باندھ کے رکھ دیا جاتا ہے، یہ عمل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں وَيُنَادِ مُنَادٍ، اللہ رب العالمین کی طرف سے پکارنے والا پکارتا ہے، ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے۔ کیا اعلان کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اعلان کرتا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں رمضان کا پہلا دن، پہلی رات، پہلی تاریخ، اللہ رب العالمین کی طرف سے فرشتہ منادی اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر، اے خیر کے طلبگار، اے بھلائیوں کا تلاش کرنے والا، اے نیکیوں کا تلاش کرنے والا، اے نیکی کرنے والا، اقبل، آگے بڑھو، آؤ نیکیاں کمانے کے لیے، اللہ کی رحمتوں کو بٹورنے کے لیے، مغفرت کروانے کے لیے، بخشش کروانے کے لیے، نیکیاں کمانے کے لیے۔ برکتوں والا مہینہ چونکہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے اقبل، آؤ تم اللہ رب العالمین کی طرف قدم بڑھاؤ اور نیکیاں کماؤ۔ یہ اعلان کرتا ہے فرشتہ رمضان کی پہلی تاریخ سے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، اور اے گناہ کی طلبگار، اے گناہ کرنے والے، اے اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، شریعت اسلامیہ کی مخالف عمل کرنے والے، اور رسم و رواج میں ڈوبنے والے، باپ دادا کیا کر رہے تھے اس پر چمٹے رہنے والے، قرآن حدیث کیا کہتی ہے اس کو سائڈ میں رکھنے والے، اکثر رک جاؤ اپنے بدعمالیوں سے، اپنے برے کاموں سے، اور غیر اسلامی رسم و رواج سے رک جاؤ، اور تم نیک کاموں کی طرف بڑھو، روک لو تم اپنے آپ کو بدعمالیوں سے، برے کاموں سے۔ یہ فرشتہ اعلان کرتا ہے، یہ فرشتہ رمضان کی پہلی تاریخ کو اعلان کرتا ہے۔
کہ خیر کے طلبگار آؤ خیر کی طرف، رحمتوں والا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اے بدبخت اور گناہ کے کام کو انجام دینے والے اور قرآن و احادیث کو ٹھکرانے والے، انکار کرنے والے کہ ہم شریعت پہ نہیں چل سکتے ہیں، شریعت تمہیں مبارک ہو، ایسے لوگ بدبخت ہیں، اکثر رک جاؤ اپنی بدعمالیوں سے، اپنی بدبختی سے اور اپنے گناہوں کے کاموں سے، اپنے غلط روش سے اور اپنے غلط طور طریقے سے، اپنے غلط کیا ہے رسم و رواج سے جو اسلام اجازت نہیں دیتا ہے، اکثر رک جاؤ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، یہ اعلان ہوتا ہے فرشتوں کی طرف سے رمضان کی پہلی تاریخ کو، پہلے ہی رات کو اعلان ہوتا ہے، اور جس نے اس پہ عمل کر لیا وہ تو سن نہیں رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، نبی نے فرما دیا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، آپ کے علم میں آ چکا کہ فرشتہ پکار رہا ہے، اب آپ کو برائیوں سے رکنا ہے اور نیکیوں کی طرف آنا ہے، بخشش کروانی ہے آپ کو، اس کے طرف کیا ہے آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ جس نے ایسا کر لیا، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہے۔ کیا فرمایا؟ غور سے سنیے قرآن کریم کی اس آیت کو، آل عمران، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے، ذہن و دماغ میں بیٹھائیے اور برے اعمال سے اپنے آپ کو روکیے، نیک اعمال کی طرف قدم بڑھائیے۔ مبارک مہینہ ہے، توبہ کیجیے، اللہ توبہ قبول کرے گا، استغفار کیجیے، اللہ رب العالمین استغفار کو قبول کرے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، آپ کے گناہوں کو بخش دے گا، اللہ رب العالمین رحمتوں کا دروازہ کھولا ہوا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس آدمی کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہی آدمی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی، دنیاوی ساز و سامان محض ایک دھوکے کا سامان ہے۔ کیا فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ دنیا کی چمک دمک، دنیا کی ریل پیل، دنیا کی دولت اور دنیا کی رسم و رواج، دنیا کی جماعت، دنیا کی طاقت، دنیا کے کیا ہیں جم گھٹے، لوگ جدھر جا رہے ہیں ادھر بہ رہے ہیں کہ ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم لوگ زیادہ سنکھیا میں ہیں، حق کو دبا دیں گے۔ سنیے، قیامت تک حق نہیں دبے گا، حق آیا ہے، حق غالب رہے گا۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت کا نزول کر کے علل اعلان قیامت تک کے لیے انسانیت کو بتا دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، باطل پسپا ہو چکا ہے، وہ پسپا ہونے کے لیے آیا ہی تھا۔ یہ اللہ رب العالمین کا اعلان ہے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ چکا ہے، یہی غالب رہے گا، باطل پسپا ہو چکا ہے، وہ پسپا ہونے کے لیے آیا ہی تھا۔ اس لیے کوئی اگر حق کو دبانا چاہے نہیں دب سکتا ہے، طاقت کے بل پر اس کو کچلنا چاہے نہیں کچل سکتا ہے، ابھر کر آئے گا، حق کا کیا ہے بول بالا ہوگا، حق چلتا رہے گا، حق پہ چلنے والے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک جماعت ایسی ہے جو قیامت تک حق پر قائم و دائم رہے گی، چاہے جتنے بھی ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں وہ رکیں گے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک جماعت ایسی ہوگی جو ہمیشہ حق پر چلتی رہے گی، کبھی حق سے کیا ہے وہ آگے، حق سے کیا ہے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ یہی جماعت جنتی ہے، یہی جماعت جنتی ہے۔ اور طاقت والے، جم گھٹے والے، جماعت والے، بھیڑ والے جو حق پہ قائم و دائم نہیں ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جن کو اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچا لیا، جنت میں داخل کر دیا، وہی لوگ کامیاب ہیں۔ ایسا ہی آدمی کامیاب ہے۔ اور دنیاوی زیب و زینت میں پڑھنے والے، دنیاوی رسم و رواج میں پڑھنے والے، دنیاوی چمک دمک میں پڑھنے والے، یہ محض دھوکے کا سامان ہے، اس میں گرفتار مت ہونا اور اس کے چنگل میں مت پھنسنا، یہ شیطانی جال ہے، آپ کو شیطان نے پھنسا کے رکھا ہے، کبھی بھیڑ کی شکل میں، کبھی تعداد کی شکل میں، کبھی جم گھٹے کی شکل میں۔ یہاں آپ کا ذہن مڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ اتنے آدمی ہیں، کافی لوگ ہم لوگ ہیں، حق کو دبا دیں گے، وہ تو اکیلے ہیں، وہ تو تنہا ہیں، اس لیے آپ نے حق کا ساتھ
نہیں دیا، باطلوں کو ساتھ دیا. ومل حیات الدنیا، یہ باطل کے ساتھ دینے والے، دنیا کمانے والے، دنیا کی رو میں بہنے والے، دنیا کی چمک دمک میں کیا ہے لوٹ پوٹ کرنے والے، سنیے وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ چمک دمک، یہ سب دھوکے کے سامان ہیں. شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا، شیطان نے آپ کو دھوکے میں رکھا ہے. روح قبض ہوگی، آنکھیں بند ہوں گی، آپ کو دنیا کی حقیقت کا علم ہو جائے گا کہ ہم دھوکے میں تھے، ہم غلط جماعت کے ساتھ تھے، ہم کیا ہیں، ہم غلط لوگوں کے ساتھ تھے، ان کا ساتھ دے رہے تھے. وہاں اس وقت سمجھ میں آ جائے گا، ابھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے. ابو جہل سے پوچھیے، ابو لہب سے پوچھیے. ابو جہل نے اکڑ دکھائی تھی، مکہ کے سرزمین میں نبی کو نکالا تھا، قتل کرنے کے پروگرام بنایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ابو جہل نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، جم گٹا لے کر، پوری جماعت لے کر، ہزاروں کی سنکھیا میں ساز و سامان سے لیس ہو کر، ہتھیار سے لیس ہو کر مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کی پلاننگ بنائی تھی. چلے بھی گئے، پہنچ بھی گئے. صحابہ کرام کی صرف 313 کی تعداد تھی. جنگ ہوئی. ابو جہل اکڑنے والا، شریعت کو مٹانے والا، نبی کو قتل کرنے والا، صحابہ کو مارنے والا، سمیہ کو قتل کرنے والا، یہ ابو جہل میدان میں اکڑتا ہے. لوگوں نے ان کو سمجھایا تھا، ان کے ساتھیوں نے ان کو سمجھایا تھا، واپس چلیں، جنگ کی ضرورت نہیں ہے، جنگ کسی بھی صورت میں ہم کو نہیں کرنی چاہیے. لیکن اس کمینے نے، اس وقت نے ایک بھی نہ سنی اور کہا آج ہم مدینے کو اینٹ سے اینٹ بجا کر رہیں گے، یہاں کی مٹی بھی اٹھا کر مکہ لے جائیں گے. اتنی اکڑ دکھائی تھی. معلوم ہے انجام کیا ہوا ابو جہل کا؟ سنو اور انجام کو ذہن و دماغ میں نوٹ کر کے رکھو. ہو سکتا ہے تمہارا بھی انجام وہی ہو جائے، اس لیے کہ تم حق کو کیا ہے ٹھکرانے والے ہو اور باطل کا ساتھ دینے والے ہو. ابو جہل نے اکڑ دکھائی. دو کمسین کیا ہے نوجوان آتا ہے، جنگ کا آغاز ہوتا ہے. کمسین نوجوان، ابھی صحیح سے جوانی بھی نہیں ہوئی تھی، وہ آتا ہے، 13-14 سال کی عمر ہوتی ہے. عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن چونک گئے. کمسین نوجوان ہے، صحیح سے جوانی نہیں آئی ہے، یہ ابو جہل کو تلاش کر رہا ہے. اتنا بڑا مکہ کا سردار، اتنا بہادر، اتنا روب والا، اتنا طاقت والا، اتنا پیسہ والا، ایک اشارے پر مکہ کے سارے لوگ ناچنے والے تھے. وہ تھی ابو جہل. اتنی اکڑ تھی. دو کمسین نوجوان تلاش کر رہے ہیں، میرے نبی کو گالی دینے والا، میرے نبی کو قتل کرنے والا، میرے نبی کو مارنے والا، میرے نبی کو ستانے والا. ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن چچا جان بتائیے. عبد الرحمن نے کیا ہے خوف کے مارے کہا. ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ چھوٹے بچے کریں گے کیا. ابھی عبد الرحمن بول بھی نہیں پائے تھے. اشارہ کیا فلاں طرف، اشارہ کیا اور دوسرا جملہ کیا ہے صحیح ڈھنگ سے بول بھی نہیں پائے تھے. دونوں کمسین نوجوان جھپٹے ابو جہل پر اور فوراً کیا ہے، اور فوراً ان کو گھڑ سواری سے کیا ہے زمین پر اتارا اور قتل کر دیا. انجام کیا ہوا؟ اکڑنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے. میدان میں کیا ہے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے. ابو جہل مارا جاتا ہے. 70 بڑے بڑے کیا ہے کفار قریش مارے جاتے ہیں. سارے لوگ بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں. 70 قید کر دیے جاتے ہیں. 3 دن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان کیا ہے بدر میں قیام فرماتے ہیں، للکارتے ہیں کافروں کو، مشرکین مکہ کو. آؤ دم ہے تو 3 دن تک رکے رہے. قتل کرنے کے بعد ڈنکا بجاتے رہے. کسی کے ماں نے کیا ہے دودھ پلایا ہے، کسی کو نبی کا مقابلہ کرنے کے لیے، صحابہ کا مقابلہ کرنے کے لیے. 3 دن تک کوئی نہیں آیا. سارے لوگ بھاگ کر مکہ چلے گئے. مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ ہمارے باپ قتل ہو گئے، ہمارے بھائی قتل ہو گئے، ہمارے شوہر قتل ہو گئے، ہمارے داماد قتل ہو گئے. مکہ میں ماتم چھا گیا. 70 بڑے بڑے قریش کے لوگ قتل کر دیے گئے تھے. بڑے بڑے سردار قتل کر دیے گئے تھے. بڑے بڑے کیا ہے چنیدہ لوگ قتل کر دیے گئے تھے. مکہ مکرمہ میں ماتم بچھ گیا. زبان سے کیا ہے ہنسی ختم ہو چکی تھی. آہو پکار کی آواز تھی، چیخو پکار کی آواز تھی. 3 دن رکے رہے. نبی نے کیا ہے اعلان کیا، کہاں ہے ابو جہل کی لاش تلاش کرو، کہاں ہے امیہ کی لاش تلاش کرو، کہاں ہے فلاں کی لاش تلاش کرو. بڑے بڑے جو لیڈر تھے لاش کو تلاش کروایا گیا. میدان بدر کے کنویں میں ڈال دیا گیا اور ڈالنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں میں گئے، جھانکا اور کہا کہ ابو جہل انجام معلوم ہو چکا، حق کیا تھا باطل کیا تھا پتہ چل چکا.
نبی کا قتل کرنے والے، نبی کو ستانے والے، نبی کو گالی دینے والے، شریعت اسلامیہ کو مٹانے والے، شریعت پہ نہ چلنے والے، شریعت کو مٹانے والے، انجام معلوم ہو چکا۔ عمر نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، یہ تو مردے ہو چکے ہیں، یہ تو کنویں میں بھی جا چکے ہیں، ان میں تو جان نہیں ہے، آپ ان کو آواز دے رہے ہیں، کیا یہ سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے کہ تاکہ جلے میں نمک ڈالا جائے، یہ کام نبی نے کیا تھا۔ یہ بڑے سرکش قسم کے لوگ تھے۔ قتل کرنے کے بعد کنویں میں ڈالا، پھر کنویں میں ڈالنے کے بعد پکار کر کہا ابو جہل معلوم ہو چکا نبی کیا ہے، اسلام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، پتہ چل گیا نا۔ زخم میں نمک، اللہ نے طاقت دی تھی، قوت دی تھی۔ ابو جہل اور بڑے بڑے ان لوگوں کو جو کنویں میں ڈالے گئے تھے، سنا انہوں نے، بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو چکے تھے، جہنم رسید ہو چکے تھے، کوئی بچانے والا نہیں، ہمیشہ کے لیے جہنم بک ہو گئی، ہمیشہ کے لیے۔ نبی کے خلاف اعلان جنگ کیا، جنگ میں مارا گیا، کفر کی حالت میں مارا گیا۔ اکثر اللہ کے رسول نے کہا یا باغی سر، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، اکثر رک جاؤ بدعمالیوں سے، گناہوں سے رک جاؤ، آؤ نیک اعمال کی طرف، توبہ کرو، استغفار کرو۔ تو میں یہ بتلا رہا تھا یہ رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ ہے، پورا مہینہ خیر و برکت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ مغفرت والا مہینہ ہے، پورا مہینہ کیا ہے، بخشش والا مہینہ ہے، پورا مہینہ کسی ایک دن کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ آئیے بے روزہ کا انجام، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں طاقت رکھنے کے باوجود بھی ان کا انجام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب بیان کیا، خواب میں دیکھا، وہ خواب بیان کیا، صحابہ کرام کے سامنے خواب کیا تھا بیان کیا۔ آج رات میں نے خواب دیکھا، دو لوگ میرے پاس آئے، وہ آنے والے کون تھے؟ فرشتے۔ دو لوگ میرے پاس آئے، مجھ کو اٹھایا گیا، لے جایا گیا، ایک پہاڑ پر چڑھا رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا، پہاڑ بڑا اونچا ہے۔ فرشتوں نے کہا آپ کے لیے پہاڑ کو آسان کر دیا جائے گا۔ پھر مجھ کو چڑھایا گیا، پہاڑ کی چوٹی پر جب میں چڑھا، آہو پکار اور چیخوں کی آواز میں نے سنی۔ سوال کیا کیسی پکار، کیسی چیخ، کیسی کیا ہے، یہاں سے کیا ہے تکلیف دہ آواز آ رہی ہے؟ کہا یہ جہنمی لوگ ہیں، کہا یہ جہنمی ہے، جہنمیوں کی آواز آ رہی ہے، عذاب میں گرفتار ہے، وہ چیخو پکار ان کی ہے۔ آگے بڑھے، دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اور الٹا لٹکانے کے بعد باچھوں کو چیر دیا گیا ہے، زبان کو چیر دیا گیا ہے، داڑھوں کو الگ کر دیا گیا ہے، خون بہ رہا ہے، یہ ان کا عذاب ہو رہا ہے۔ پوچھا نبی نے یہ کون لوگ، پوچھا نبی نے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا دونوں فرشتوں نے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری کرنے میں جلدی کرتے تھے۔ جانتے ہو افطار کا وقت نہیں ہوا، جلدی مچاتے تھے، افطاری کر لیتے تھے، ابھی وقت نہیں ہوا افطاری کر لی۔ یہ ان کا انجام ہے کہ روزانہ کیا ہے، ان کے باچھوں کو ہمیشہ چیرا جا رہا ہے، پھاڑا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے، الٹا لٹکا دیا گیا، یہ عذاب ہو رہا ہے۔ یہ ان کا عذاب ہے جو روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ افطاری کرنے میں جلدی کرتا ہے، یہ ان کا عذاب۔ اب جو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، طاقت رکھنے کے باوجود